अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिव्यू में खुश आमदेद। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज राना। एक नज़र आज के मौज़ूआत पर। आज जिक्र करेंगे कि हुकूमत ने एक दफ़ा फिर यू टर्न लिया है, लेकिन ये ऐसा यू टर्न है जिसको मस्बत कहना चाहिए। आगे चलकर हम बताएंगे कि ये कंपनीज एक्ट 2017 में मई में जो तरमीम की गई थी, अब उन तरमीम में से कुछ तरमीम को वापस लिया गया है। ये सारी कहानी है क्या, हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ जिक्र करेंगे कि 8 जुलाई को बुरहान वानी की चौथी बरसी मनाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने ना तो सरकारी तौर पर कोई तकरीब का इनेकाद किया, ना ही वज़ीर आज़म इमरान खान जो खुद को कश्मीर का सफ़ीर कहते हैं उनकी तरफ से बयान सामने आया। और आखिर में जिक्र करेंगे कि जो PIA के फेक पायलट के लाइसेंस का इशू है, उसका फॉल आउट अपनी जगह पे जारी है। यूरोप और बरतानिया के बाद अब अमेरिका ने भी PIA पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। तो क्या ऐसी सूरत में जो हुकूमत दावा कर रही है कि वो PIA को एक दफ़ा फिर नंबर 1 एयरलाइन बनाएंगे, क्या ये हकीकत पर मबनी उनका इरादा है या अब PIA की दोबारा बहाली जो है वो नामुमकिन है? लेकिन प्रोग्राम का आगाज शहबाज जिस यू टर्न का मैं बात कर रहा हूँ, यू टर्न इसलिए कि ये गवर्नमेंट ने तो वैसे बहुत सी चीज़ों पर यू टर्न लिए हैं, लेकिन शायद ये जो यू टर्न है कंपनीज एक्ट 2017 में मई में जो तरमीम की गई थी, उस वक्त ज़ाहिर है कि आपने ये स्टोरी ब्रेक की, उसके बाद बहुत तनाज़ा भी खड़ा हुआ और अब एक और ऑर्डिनेंस आया है, शायद उन तरमीम को रिवर्स किया गया है। तो आप समझते हैं कि ये एक मस्बत यू टर्न है इस दफ़ा तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट की तरफ से? कामरान, ये वाला जो इशू है कंपनीज एक्ट में तरमीम का, इसको मैं यू टर्न इसलिए नहीं कहूँगा कि इमरान खान साहब का गालिबन ये शुरू से फैसला ही नहीं था। ये बहुत सारे ऐसे फैसलों में से एक फैसला था जिसका वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी तो दी, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसने क्या मंजूर कर दिया। फिर जब हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इसके ऊपर खबर की, मामला उठा, सामने आया, तो उसके ऊपर फ़ौरन गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया और वो सारा टाइम करते कराते इनको 2 माह लग गए और वो तरमीम वापस हुई। लेकिन इसमें तफसील से जाने से पहले नाज़रीन, हम यहाँ पे आपको एक छोटा सा हमने एक पैकेज बनाया ताकि हम आपको दिखा सकें कि इस 2 माह के अरसा के दौरान ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी तरमीम थी जिसको करने की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो जदोजहद थी करप्शन की और लूट मार के खिलाफ जो उसका एक स्टांस था, उसको किस तरह नुकसान पहुंचा। इस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, आप इसको देखिए, इसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। आज से 2 साल कबल जब तहरीक इंसाफ को इख्तिदार मिला तो जिस वादे के साथ ये जमात बरसरे इख्तिदार आई, उसका सबसे बड़ा नारा ही करप्ट अनासिर को एहतसाब के शिकंजे में लाना था। लेकिन मुश्किल से अभी 18 माह का अरसा ही मुकम्मल हुआ था कि ऐवान सदर से 4 मई को एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसके जरिए कंपनीज एक्ट 2017 में 124 तरमीम कर दी गयी और यहीं से हुआ आगाज वजीर आज़म के एहतसाब के नारे का इख्तिताम। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद उन लोगों के लिए सरकारी कंपनियों में बतौर डायरेक्टर तैनातियों का रास्ता खुल गया जो अपने मुकदमात के सिलसिले में नैब से बार्गेन कर चुके हों। सितम जरीफी तो देखिए, हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 459 का खात्मा कर डाला जो सरकारी कंपनियों में माजूर अफराद को 2% कोटे की जमानत देता था। इस ऑर्डिनेंस का एक और हैरानकुन पहलू ये था कि इमरान खान की हुकूमत ने अपने सियासी फलसफे से यू टर्न लेते हुए इन पाकिस्तानियों और दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को अपने ऑफशोर असासे ना जाहिर करने की इजाजत दे डाली अगर इन खुफिया असासों की शरह 10% से कम हो। मई को हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर पहली बार इन सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए की जाने वाले इन मशकूक कानूनी तरामीम पर खबर शाये की। फिर 15 मई को दोबारा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक और खबर ब्रेक की गई जिससे अंदाजा होता है कि कैसे इन सदारती तरामीम ने करप्ट अनासिर के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद की बुनियादें हिलाकर रख दी। अब दूसरी तरफ SECP इस खबर को मन घड़त करार देता रहा, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन ने तस्लीम किया कि ये अफसोसनाक बात है कि कंपनीज एक्ट 2017 में होने वाली तरामीम पर नजरसानी सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद कर रहे हैं। अमलन तो नजरसानी का ये अमल काबीना की मंजूरी से पहले होना चाहिए था, लेकिन इस कहानी का अंजाम 7 जुलाई को ऐवान सदर से जारी करदा एक ऑर्डिनेंस की सूरत में हुआ जिसके तहत तमाम मशकूक तरामीम को वापस ले लिया गया। लेकिन इससे एक बात फिर साबित हो गई कि एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का मौक़िफ़ दुरुस्त था।
और SECP ने अवाम और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुकम्मल सच नहीं बताया। लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या कभी उस शख्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा जिसने वफाकी काबीना के एतमाद को ठेस पहुंचाई। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि वो सारी तरमीम तो वापस हो गई, और वो कौन सी तरमीम है, अब उसका नया उसका खदोखाल क्या है वो तो अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें जो कामरान बिल्कुल आखिर में एक बात हुई कि तरमीम वापस लेना, तो ये तो पहला स्टेप था। अगर कुछ ऐसा काम माजी में हुआ जिसकी हुकूमत की उसकी मंजूरी नहीं थी, वज़ीर आज़म की मंजूरी नहीं थी, कागज़ों में तो मंजूरी थी लेकिन उनके साथ उस तरह डिस्कशन में ये सारी चीज़ें नहीं आई, तो फिर एक्शन भी तो बनता है ना जिन्होंने ये काम किया। मुझे अगर यहाँ पे इजाज़त दें, ये कहना कि गवर्नमेंट को नहीं पता था, मतलब ये थोड़ी सी मज़ाक खेज बात नहीं लगती। मुझे समझ आती है कि ज़ाहिर है कि जो भी ज़ाहिर है ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑर्डिनेंस आया, ये तरमीम तजवीज़ की गई, लेकिन और ये भी अपनी जगह पे बात दुरुस्त है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़रूरी तो नहीं है, या कोई भी वज़ीर-ए-आज़म है कि वो हर चीज़ के बारे में उसको पता हो। इसीलिए उनके पास पूरी लीगल टीम भी होती है, उनके सेक्रेटरीज भी होते हैं जो उनको इन्फॉर्म करते हैं, और जो भी कवानीन में तरमीम की जाती है शायद वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाती है, और लॉ मिनिस्टर भी हैं, सारा चीज़ें हैं। तो ये आप ये कहना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इसके बारे में नहीं पता था, ना माने मेरे लिए थोड़ी सी ये इसमें इलॉजिकल नहीं लगता। इलॉजिकल तो नहीं है। कल अगर एक ऐसा कानून आ जाए जिसमें मुझे और आपको या किसी भी शख्स को वो पाकिस्तानी शरीयत से खत्म कर दें, उनकी पाकिस्तानी शरीयत, और गवर्नमेंट के जी हमें तो नहीं पता चला, ये तो लॉ मिनिस्ट्री से मैंने कानून आया आपको था, इसीलिए कहा है ना कि हुकूमत को ये तो पहला स्टेप हो गया ना कि ये तरमीम वापस हो गई। दूसरा स्टेप ये होना है कि ये पता चलाया जाए कि ये काम कैसे हुआ। जो इस वक्त तरीक़ेकार है सरकार का, जब किसी कानून में कोई तरमीम आती है तो वो काबीना से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस में वो मामला जाता है, जिसको चेयर करते हैं लॉ मिनिस्टर, आजकल नहीं है, उस वक्त फ़रूग नसीम थे, और उसमें वफाकी काबीना के कुछ वज़रा उसके मेंबर्स होते हैं। जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है इस केस में वज़ारत ख़ज़ाना, वो जाके अपना केस वहाँ पे पेश करती है, केस पेश होता है, डिस्कशन होती है। ये 124 तरमीम थी, और इवन कि उसकी जो प्रेस रिलीज उस वक्त SECP ने जारी की, उसमें यह कहा गया कि ये जितनी भी तरमीम की गई हैं ये तरमीम इसलिए की गई कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनीज पाकिस्तान में छोटी वो को काम करना चाह रही, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। और ये था भी वर्ल्ड बैंक का एक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स आता है उसके तहत ये तरमीम की गई थी, लेकिन उसके अंदर ये तरमीम कर दी। इसलिए आप बेनिफिट ऑफ डाउट प्राइम मिनिस्टर को दे रहा हूं, और उसकी वजह ये है कि अखलाकी तौर पर जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। अगर उनकी नाक के नीचे अगर कोई गलत काम हो रहा है और वो ये कहें मुझे पता नहीं चला, ये ऐसे ही है। हमारे ऊपर एक ट्रस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, हम एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के हम बात करते हैं, तो अगर हम उस ट्रस्ट को ब्रीच करते हैं तो इवेंचुअली तो जो रिस्पांसिबिलिटी वो मैनेजमेंट की आती है, लेकिन उससे पहले हमने भी तो ट्रस्ट को ब्रीच किया ना। तो जिसने ट्रस्ट ब्रीच किया, चाहे वो SECP की मैनेजमेंट है, वजारत खजाना की मैनेजमेंट है, या कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस ने अपना काम ठीक नहीं किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए कि आखिर इतना बड़ी चीज़। अब वो चीज़ें क्या है नाज़रीन, हम आपको वो भी बता देते हैं। जो सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल इसके अंदर इशू था वो एक सेक्शन 172 है, ये डील करता है कि कौन से अफराद जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों के जो बोर्ड हैं उसके मेंबर्स बन सकते हैं। तो उसके अंदर एक क्राइटेरिया था कि कौन से अफराद नहीं बन सकते। ये 172 का जो सेक्शन है ये इससे डील करता है। तो उसके अंदर एक क्लॉज ये थी कि जिन अफराद ने नैब के साथ प्ली बार्गिन की है वो कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। ये जो तरमीम थी ये ख़त्म कर दी गई थी मई में। अब उसको 7 जुलाई को जो ऑर्डिनेंस सदर आरिफ अलवी ने जारी किया है उसमें दोबारा इसको बहाल कर दिया गया है। अब दोबारा जिन्होंने प्ली बार्गिन की है वो बोर्ड के मेंबरान नहीं बन सकते। दूसरा जो कंट्रोवर्शियल इशू था जिसके एक बहुत बड़ा एक सियासी फायदा भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, वो पनामा लीक्स थी। उसमें उस वक्त की जो रूलिंग फैमिली थी उनके जो गैर मुल्की असासे सामने आए जिसका उन्होंने हमेशा डिनाई किया, लेकिन उनको सजा हुई और वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। जो कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मई 2020 में पास किया, जो पहले वाले जो लॉ में तरमीम की गई, उसमें जो बुनियादी चीज़ ये थी PMLN की हुकूमत ने ये उस वक्त लॉ पास किया था कि अगर आपके पाकिस्तान से बाहर कोई असासे हैं और आप कंपनी के डायरेक्टर हैं और कंपनी में आपकी सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग है तो आपको असासे डिस्क्लोज करने हैं गैर मुल्की, चाहे एक भी शेयर है। ये कानून तब्दील किया गया और उसमें यह किया गया कि अगर आपके शेयर 10% से कम है गैर मुल्की कंपनी में तो आपको डिस्क्लोज नहीं करने। ये बहुत बड़ा बेनिफिट था और इसने एक सवालिया निशान लगा दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर, चूंकि जैसा कि अभी मैंने बोला गालिबन इमरान खान साहब को इस चीज़ का नहीं पता था और ये भी तरमीम वापस ले ली गई है। इसी तरह एक और बहुत बड़ी चीज़ ये थी, वो एक ज़्यादा इकोनॉमिक डिसीजन था, ये गालिबन इनसे हो गया। वो ये था कि जो कंपनीज का जो मर्जर और डी मर्जर होता है
کسی بھی ٹرانزیکشن میں اس کو جو کرنے کا اختیار تھا وہ کمیشن سے کورٹ کو دے دیا گیا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو $1.5 ارب کی حکومت کی ایک ٹرانزیکشن تھی وہ خطرے میں پڑ گئی تھی، وہ بھی واپس لے لی گئی ہے کامران۔ یہ تو وہ میجر چینجز تھی جو میں نے بتا دی۔ ابھی بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، 2-3 ایسی چیزیں ہیں جس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور SECP کو میں نے کل اس پہ رابطہ بھی کیا تھا۔ اگر مجھے آپ یہاں پر ایک سوال کرنے کی اجازت دیں کہ یہ مئی میں جو پہلا ترمیمی آرڈیننس آیا جس میں یہ متنازع تبدیلیاں کی گئیں، اور اب ایک اور آرڈیننس آ کر اس کی کچھ وہ چینجز کی گئی ہیں، اب یہ جو درمیان والا پیریڈ ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جب راتوں رات قوانین آتے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک شرارت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کو بینیفٹ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو 2 مہینے کا وہ جو کنٹروورشل آرڈیننس جو ان پلیس رہا، اگر اس دوران کسی نے فائدہ اٹھا لیا ہے یا آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ کسی نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ کامران شراطی سوال نہ کیا کریں آپ۔ یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کے اندر ابھی والا جو 7 جولائی کو پریزیڈنٹ نے جو پروملگیٹ کیا ہے، اس کے اندر دو سیکشن ایسے ہیں۔ اس کا ایک سیکشن ہے 1-2 جس کے مطابق یہ جو آرڈیننس ہے اس کا جو اطلاق ہوگا وہ 30 اپریل 2020 جب سے پہلے والا آرڈیننس تھا۔ اس کا مقصد یہ کہ جتنا بھی کام اس عرصے میں ہوا ہے وہ سمجھے نہیں ہوا، اور یہ 30 اپریل سے اس آرڈیننس کا اطلاق ہوا۔ اب آج ہم مزے کی چیز جو ٹرک کرتی ہے بیوروکریسی۔ اب مجھے نہیں پتا اس میں ریالٹی کیا ہے، میں نے SECP سے بھی کل رابطہ کیا، ان کا جواب بھی ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک سیکشن 14 ہے، 7 جولائی 2020 کا آرڈیننس، اس کا سیکشن 14 ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت 30 اپریل 2020 کو یا اس کے بعد جتنے بھی جاری کردہ نوٹیفیکیشن یا منظور کردہ جو فیصلے ہیں ان کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو جاتا ہے، جو سیکشن 1 سب سیکشن 2 ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نئے آرڈیننس کا جو اطلاق ہے وہ ہوگا 30 اپریل 2020 کو، اور اسی آرڈیننس کا سیکشن 14 کہہ رہا ہے کہ نہیں جی جتنا کام ہوا 2 ماہ میں اس کو لیگل کور حاصل ہے۔ تو میں نے کہا چلیں SECP سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین کل میں نے SECP کو 3 سوالات بھیجے تھے، اس میں 2 سوال تو اس چیز سے ریلیٹڈ تھے، سوالات جو تھے ہمارے کہ ہم نے جب 13 مئی کو اور 15 مئی کو سٹوریز کی تھی ایکسپریس ٹریبیون کے لیے تو اس کو SECP نے کہا تھا یہ خبریں غلط ہیں، لیکن جب کل یہ 7 جولائی کو جب یہ آرڈیننس آ گیا تو یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی کہ ہماری خبریں غلط تھی اور غلط نہیں تھی، اور SECP جو ہے وہ عوام کو اور پرائم منسٹر کو سچ نہیں بتا رہا تھا۔ ان دونوں سوالوں کے جوابات میں انہوں نے کہا جی کہ نو کمنٹس۔ تیسرا جو یہ سوال تھا جو ابھی کامران نے بھی ریز کیا کہ کیا یہ جو 2 ماہ کا پیریڈ ہے اس عرصہ کے دوران کوئی ایسا بندہ جس نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی ہو اور وہ کسی کمپنی کے بورڈ پہ اپوائنٹ ہوا ہو یا کچھ اور بھی اس میں ترمیم تھی اس کا کسی نے فائدہ لیا ہو، تو اس کا ہمیں جو SECP کی طرف سے جواب وہ یہ آیا کہ آپ سیکشن اس کا جو 1-2 ہے اس کو دیکھ لیں، لیکن 1-2 کو کانٹراڈکٹ کر رہا ہے سیکشن 14۔ تو اس کے اوپر جو ہے کامران ابھی SECP نے ہمیں کلیئر جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے باقاعدہ یہ سوال پوچھا ہوا ہے، مجھے ابھی بھی ان کے جواب کا انتظار ہے کہ کیا کسی بندے نے فائدہ اٹھایا، کسی کمپنی نے فائدہ اٹھایا تو وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ 2 اور چیزیں میں آخر میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آرڈیننس تو آ گیا، بہت ساری چیزیں ریورس ہو گئیں، لیکن معذور افراد کا جو کوٹا تھا 2% کمپنیوں کے اندر جو اپریل میں ختم کیا گیا تھا اس کو اس دفعہ بھی بحال نہیں کیا گیا، اور ایک سیکشن 456 تھا جس میں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کمپنیز تھیں ان کو کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرنے سے پہلے انہوں نے ریگولیٹری اپروولز لینے تھے، وہ بھی سیکشن جو ہے وہ بحال نہیں ہوا۔ لیکن چلیں اس پہ کنکلوڈنگ پوائنٹ تو میں یہی دوں گا کہ گورنمنٹ کو شاید یا وزیر اعظم عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کو لیگل ایڈوائس دیتے ہیں تو اس پہ ذرا کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس طریقے سے ان کو بغیر بتائے یا بغیر ان کے نالج میں لائے اس طرح کی تبدیلیاں لائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کی بدنامی ہوگی۔ اور شہباز نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس سارے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آفٹر آل یہ جو مئی میں جب ترامیم لائی گئی تھیں تو اس طرح کی جو کنٹروورشل جو کلازز ہیں وہ کیوں ڈالی گئیں اور کس وجہ سے ڈالی گئیں۔ بہرحال یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ایشو پر بات کریں گے اور وہ ہے کشمیر کا معاملہ۔ اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بات ابھی ہم کریں گے پاکستان کی کشمیر پالیسی کے اوپر۔ کیا واقعی پاکستان کی کوئی کشمیر پالیسی ہے؟ 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے اقدام کیا جس میں کشمیر کا جو سٹیٹس تھا اس کو یونیلیٹرلی چینج کر دیا، تو اس کے بعد پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس پہ کوئی بہت واضح حکمت عملی حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ماضی میں جو ہوتی تھیں جس میں ہم کشمیر کی جو کاز تھی اس کو ہم سپورٹ کرتے تھے، اس سے بھی ہم لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایک جو واقعہ ہے کامران وہ برہان وانی کی شہادت کا، 4 سال ہو گئے ان کی شہادت کو، جب آج سے 4 سال پہلے ان کی شہادت ہوئی تھی تو پاکستان کی طرف سے اعلیٰ سطح کے اوپر
اس کے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی اور ان کو ایک فریڈم فائٹر کے طور پر مانا گیا تھا. اس دفعہ پھر ان کی چوتھی برسی آتی ہے اور خاموشی سے گزر جاتی ہے. نہ صرف جو آپ ذکر کر رہے ہیں 2016 میں جب واقعہ ہوا، نہ صرف ہائیسٹ لیول پہ ان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ فائٹر ہیں، ان کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، یو این میں یہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے، پاکستان میں بلیک ڈے منایا جاتا ہے، اور ہر سال جب بھی برسی آتی ہے تو سرکاری طور پر مختلف ایونٹس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے. اس دفعہ بڑی عجیب بات ہے، 8 جولائی کو جب یہ برسی آئی تو ویسے تو وزیراعظم عمران خان ٹویٹر پہ آپ کو بڑا ایکٹیو نظر آتے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، نہ ہی سرکاری طور پر دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی بیان سامنے آیا، نہ ہی کسی وزیر کی طرف سے ہمیں کوئی بیان دیکھنے کو ملا. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی اور میں نے یہ جاننے کی کوشش بھی کی دفتر خارجہ سے کہ اس کی کیا وجہ ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ہمارے پہ دباؤ ہے، یا ایک ویو مجھے یہ بھی سننے کو ملا کہ کیونکہ بحران وانی کا تعلق حزب المجاہدین سے تھا اور 2016 میں وہ دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر نہیں کی تھی امریکہ نے، 2017 میں انہوں نے کی تھی، تو شاید کیونکہ اب انہوں نے اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا ہے تو پاکستان کے لیے اس کے لیے انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں. لیکن جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ والی وجہ ہوتی تو پاکستان کے اس وقت موجودہ جو سفیر ہیں جرمنی میں ڈاکٹر محمد فیصل، جو فارن آفس کے اسپوکس پرسن بھی رہے ہیں، ڈی جی ساؤتھ ایشیا بھی رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا، باقاعدہ طور پر ٹریبیوٹ پیش کیا بحران وانی کو، اس کو شہید انہوں نے قرار دیا. پھر گورنر پنجاب کی طرف سے بھی اسی طرح کا ان کے ٹویٹر پہ سٹیٹمنٹ آیا. پھر کئی جو اپوزیشن رہنما ہیں، مشاہد حسین ان میں قابل ذکر ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا اور خوب ٹریبیوٹ پیش کیا. تو اگر حکومت کی طرف سے یہ کوئی انسٹرکشن ہوتی کہ آپ نے اس پر بات نہیں کرنی تو پھر یہ جو لوگ ہیں یہ بھی بات نہ کرتے. جو میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں، میں نے دفتر خارجہ سے جاننے کی کوشش کی، جو کچھ حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر حکومت کی نالائکی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. بلکہ دفتر خارجہ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ظاہر ہے کہ جو انٹرنل ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ تو اس حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ 5 اگست کے بعد شاید ٹویٹس کرنے کے علاوہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کی سچویشن بڑی ڈائنامکلی چینج ہو رہی ہے. میں یہی آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ اس وقت ہماری پالیسی ہے کیا. ہم نے ایک جو کام اسٹریٹجک لیول پہ ہوتے تھے، جہاں پہ ایک باقاعدہ ایک پالیسی بنتی تھی، اس کے بعد ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا، وزارت خارجہ کا اپنا ایک رول ہوتا تھا. لگ یہ رہا ہے کہ پچھلے 1 سال کا جو اب اس کو سال ہونے والا ہے کہ ہماری جو کشمیر کی پالیسی ہے وہ بالکل واضح نہیں ہے. تو ہم اس وقت کیا ہماری اس کے اوپر سٹانس کیا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے اپنا جو ہمارا ایک تاریخی موقف تھا، یا ابھی جو حالات ہیں وہ ناسازگار ہیں، FATF کا مسئلہ ہے، ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، وہاں سے ہماری جو ہے وہ گردن موڑی جا سکتی ہے، امریکہ اور بھارت مل کے کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ وجہ کیا ہے؟ آپ تو صرف اس کو نالائکی کہہ رہے ہیں یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں، جہاں تک FATF کی بات ہے یا امریکہ کے دباؤ کی بات ہے، کچھ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ریڈ لائنز ہیں. کشمیر بھی وہ ایک معاملہ ہے کہ اگر IMF کے ذریعے یا FATF کے ذریعے ہمارے پہ دباؤ بڑھا کر ہمیں آپ یہ کہیں جی کہ آپ کشمیر کے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ میرے خیال میں کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی سرکاری عہدیدار ایسا افورڈ نہیں کر سکتا. جو اس وقت پرابلم ہے، شاید مجھے لگتا ہے کہ جو 5 اگست کا مودی کا اقدام ہے، اس سے پہلے ہماری حکومت، خاص کر کے وزیراعظم عمران خان کا یہ خیال تھا کہ دوبارہ مودی صاحب الیکٹ ہو کر کے آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے اور دونوں ملک جو ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں گے. لیکن جب اچانک سے 5 اگست والا وہ اقدام کیا تو شاید ہمارے پاس پلان بی تھا ہی نہیں. اب دفتر خارجہ کے اندر مختلف آپشنز پر غور ہو رہی ہے. مثلاً کچھ جو حکام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کشمیر کی جو سچویشن ہے 5 اگست کے بعد وہ نہیں رہی پرانے والی. جو کئی سالوں سے ایک سٹیٹس کو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. وہاں پہ ہر روز ایک ڈائنامک سچویشن ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو چین نے پیش قدمی کی ہے اس کے پیچھے بھی یہی منطق ہے کہ چین نے سینس کر لیا ہے کہ بھارت کو بڑی گیم کر رہا ہے تو ہم نے اپنا سٹیپ لینا ہے. اب پاکستان کیا کرے، ہماری ری ایکٹیو اپروچ ہے. میں 2 پروپوزلز کی آپ کو بات کرتا ہوں کہ کئی جو حکام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا پاکستان کو کرنا چاہیے کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر آپ اپنا صوبہ ڈکلیئر کریں تاکہ ایک میسج جائے بھارت کو. ایک پروپوزل اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ ایسے کریں کہ بھارت پلیبسٹ کے لیے اگر نہیں مانتا تو ہم اقوام متحدہ کو انوائٹ کریں کہ جو ہمارے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر ہے وہاں پہ ایک پلیبسٹ کروائیں اور کم از کم اس علاقے کو تو قانونی طور پر اپنے حق میں کریں. اب اس کی دوسری امپلیکیشنز بھی ہیں کہ آپ اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کی جو کشمیر کے اوپر پوزیشن ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. LOC جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ پھر پرماننٹ بارڈر بن جائے. کامران بات پھر یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے عرصے کے دوران ہم ایک تو پلان بی تیار نہیں کر سکے.
डाइल्यूट تو کشمیر کی پالیسی ہماری اور کشمیر کے اوپر ہماری اوور آل سٹانس ہو چکا ہے. بھارت نے اس کو اپنا حصہ بنا لیا, ہم یہ چیز مانیں یا نہ مانیں, اس کے آئین میں جو ہے وہ ترمیم ہو چکی ہے. تو اب آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرح کی جو ایک کیفیت جو ہے ہماری یہ جاری رہے گی؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو دفتر خارجہ کے حکام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم آؤٹ آف باکس جانے کی ضرورت ہے. یہ جو روایتی پالیسی ہے نا کہ اقوام متحدہ میں ایشو کو ریز کیا, ایک ٹویٹ کر دیا, ایک بیان دے دیا, اس سے ہٹ کر کرنا پڑے گا. اور ایک جو پریکٹیکل سولوشن جس پر جو اے جے کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پہلے یہ کہا بھی تھا کہ کیونکہ بھارت نے یونیلیٹرل ایکشن لے کر جو شملہ معاہدہ ہے 1972 کا اس کی خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ اس معاہدے کے تحت یہ بڑا واضح تھا کہ دونوں ملک کشمیر کا جو سٹیٹس ہے جب تک اس کا فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہوتا اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے. اب جو پاکستان کے کچھ جو حکام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت نے یہ اقدام لیا ہے تو ہمیں جو ایل او سی کو اب دوبارہ سیز فائر لائن ڈکلیئر کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ شملہ معاہدے کے تحت لائن آف کنٹرول بنی تھی. تو اس سے بھارت کو بھی اور پوری دنیا کو ایک میسج جائے گا کہ پاکستان شاید اب آؤٹ آف باکس جا رہا ہے, تو ایک طرف جو دنیا کی اٹینشن ہے وہ پاکستان کے اوپر آئے گی. لیکن ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ شاید ہماری حکومت یا تو ان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے, وہ اتنا بولڈ فیصلہ کر سکیں, شاید کنفیوژن کا شکار ہیں. لیکن یہ کنفیوژن اس طرح نہیں چلے گی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھارت نے اپنا سٹیپ لے لیا, غیر قانونی طور پر کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے لوگوں پر منحصر ہے. اس کے اوپر ابھی ڈسکشن جاری رکھیں گے, ہم اپنے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے, اور کیونکہ پاکستان کے اس وقت اور بہت سے مسائل ہیں تو شاید جو ہمارا جو نیشنل ڈسکورس ہے اس پر کشمیر پر آپ کو اتنی بات کرنے کو نہیں ملتی. حالانکہ کشمیر کے حوالے سے بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. یہ سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں, وزیر دفاع بھی رہے ہیں, اور پاک انڈیا تعلقات اور اسٹریٹجک ایشوز پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو جنرل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. 8 جولائی کو چوتھی برسی منائی گئی برہان وانی کی, لیکن حکومت کی سرکاری سطح پر نہ تو کوئی بیان سامنے آیا, نہ وزیراعظم عمران خان نے اس حوالے سے کچھ کہا. یہ آپ کے لیے حیران کن ہے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا؟ بلکہ حیران کن سے زیادہ تھوڑا سا پریشان کن بھی ہے, اس لیے کہ یہ تو ایک بڑی ایسی عام سی بات تھی جس میں کوئی زیادہ گہرائی جائے بغیر. اس کا یہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی پریشر ہے ہمارے اوپر ایسا کہ ہم کشمیر کا اس طریقے سے نہ ذکر کر پا رہے ہیں, نہ کشمیر کی پالیسی کو اس طریقے سے مربوط بنایا جیسے کہ ہونا چاہیے. جتنے ہمارے پاس آپشنز ہیں اور بے شمار آپشنز ہیں, میں ان کو گنواتا رہتا ہوں, 8-9 آپشنز ہیں, وہ اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو تھوڑی سی حیرانی اور پریشانی ہے ضرور, مجھے بھی ہے. جنرل صاحب ایک جو آپ نے, تاکہ وضاحت ہو جائے, آپ نے کہا کہ پریشانی ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی دباؤ ہے ان کے اوپر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن کا دباؤ ہے اس حکومت کے اوپر کہ آپ نے برہان وانی کی شہادت پہ کوئی بیان نہیں دینا؟ میں کچھ بھی, چونکہ میں اس سلسلے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں, اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا جس کا کہ مجھے ادراک نہیں. ایک چیز کا مجھے علم ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو معلومات ہیں گورنمنٹ کے پاس اور جو معلومات ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس, وہ میرے پاس بھی نہیں ہے, وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے, صاحب جنرل پبلک کے پاس بھی نہیں ہے. تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے اس میں کوئی بہتری ہو اور کوئی ایسی چیز ہو جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں ادراک نہیں ہے. لیکن بظاہر میں اس چیز سے قاصر ہوں کہ اگر میں اندازہ لگاؤں تو میں تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کیا ہوا ہوگا, کس کا پریشر ہوگا, کیسے ہوگا. البتہ ایک چیز جس کا واویلا میں بہت سنتا ہوں کہ جی ہم چونکہ معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں, اور یہ آپ نے شروع میں کہا نا کہ ہم شاید اپنی پالیسی اس لیے نہیں بنا پائے کہ شاید ہماری کوئی مجبوریاں ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری مجبوری کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم کشمیر کی پالیسی نہیں بنا پائے. اگر ہم کشمیر کی ایک زندہ دل اور محکم قسم کی پالیسی بنا لیں تو آپ کے بہت سے مسئلے شاید حل ہو جائیں. جنرل صاحب ابھی جو ایک بنیادی سوال ہمارے سامنے ہے, وہ بریک سے پہلے میں کامران سے بھی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی اس وقت ہے کیا. بھارت جو ہے وہ ٹریڈیشنل پالیسی سے بہت آگے بڑھ کر اس نے باقاعدہ طور پر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, ہم مانیں یا نہ مانیں. تو آپ کے خیال میں ہماری وہی پالیسی تھی جو پری
अगस्त 5 2019 वाली थी, या 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी कोई पॉलिसी है ही नहीं? देखिए जी, जो भारत की जब आप बात करते हैं तो भारत ने डिप्लोमेटिक फील्ड में काम किया है, भारत ने पॉलिटिकल फील्ड में काम किया है, भारत ने मिलिट्री फील्ड में काम किया है, और ये सारे इनके गिनवाने की मुझे जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी पर इन्हिसार किया है, और कोई भी पॉलिसी मुकम्मल नहीं होती सिर्फ डिप्लोमेसी से। जब हम कहते हैं स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिसी, तो उसमें इकॉनमी भी शामिल होती है, उसमें मिलिट्री भी शामिल होती है, उसमें पॉलिटिक्स भी शामिल होती है, उसमें डिप्लोमेसी भी शामिल होती है। तो अगर आप सिर्फ एक, या ऐसे ही है किसी केबल को आप एक पांव पे खड़ा करने की कोशिश करें, जब तक कम से कम सिपाही होनी चाहिए, ये 4 पांव हो तो बहुत ही अच्छा है। तो हमने मेरा ख्याल है कि हम इसी में घूम रहे हैं, और ये हमें डराया गया है, धमकाया गया है, और हम दबे हुए हैं, और एंड जो दुश्मन चाह रहा है उसके मुताबिक हम अमल कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे नजर आ रहा है, जब तक कि हाँ अगर कोई सरप्राइज ऐसा आ जाए बाद में मुझे लोग मेरे कान खींचेंगे, देखो जी तुम्हें तो बिल्कुल इतराज नहीं था, तुम्हें तो पता नहीं था कि असल में तो हमारे जेल। अच्छा जनरल साहब, आप जो बात कह रहे हैं ना, आपने पहले वो बुरहान वानी वाली भी बात हुई, क्योंकि मुझे 15 साल हो गया मैं दफ्तर खारजा कवर करता हूं, तो मैंने ये इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की कि क्या वजह है कि बयान सामने नहीं आया, क्या हमारी कोई पॉलिसी शिफ्ट है, क्या कोई फैटिफ का प्रेशर है, क्या अमेरिका का दबाव है। तो जो दफ्तर खारजा के हुकाम है उनका ये ख्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग कहते हैं कि शायद ये हुकूमत की सरासर इनकॉम्पिटेंस है। तो आपको क्या लगता है कि ये इनकॉम्पिटेंस वजह नहीं हो सकती? दबाव तो हमने अगर कश्मीर पे अभी हमने अगर दबाव ले लिया है तो इसका मतलब है कि ये तो गवर्नमेंट बड़ी कमजोर है, क्योंकि माजी में तो हमने कश्मीर हमारे लिए कम से कम एक रेड लाइन रही है। देखिए, जब मैं ये देखता हूँ ना कि जो इस वक्त सिचुएशन है कश्मीर की, जिसमें एक तरफ चाइना की तरफ से दबाव है, दूसरी तरफ हुर्रियत पसंद अभी भी किसी न किसी तरीके से दिफा कर रहे हैं, और एक वहाँ पर पेश कर रहे हैं एक किस्म का आपके जो उनको अपना डिफेंस कर रहे हैं। इधर से पाकिस्तान है, तो मैं और जो मुराल है हिंदुस्तानी फौज का, मुझे अगर एक फौजी की हैसियत से पूछा जाए तो मैं तो समझूंगा कि इससे सुनहरा मौका आपके पास कोई था नहीं, जो कुछ भी आप करना चाहे। और मैं सिर्फ जंग की बात नहीं करता, 1500 चीजें और भी हैं करने वाली। मैं आपको चंद एक गिनवा देता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी आपको पता है कि वो वहां पर और लोगों को लाके बताने की कोशिश कर रहे हैं। चीन आपके साथ है, आप कहें यूएन को कि जी आप फौरी तौर पे पॉपुलेशन सेंसस करवाएं आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर में, ताकि ना हम तब्दील कर सकें डेमोग्राफी, ना वो तब्दील कर सकें। ये हमारा बड़ा एक जायज मुतालबा हो सकता है, हमने नहीं किया। उनके जनरल के हमारे पास वीडियो है जिसमें उसने कहा जी वहां के औरतों का रेप करना चाहिए हमें। उनके और लोगों के हमारे पास वीडियो है जिन्होंने कहा जी हम उस पर हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम ये फोल्डर बनाकर अभी तक नहीं ले जा सके, हालांकि कुलभूषण भी हमारे पास है। उसके अलावा हम ये कह सकते थे यूएनओ को कि ठीक है आप ऐसे कहें कि इस्तिस्वाब राय गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में करवा लें, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे जब बाद में मौका मिलेगा, और आप अपने ऑफिस करवा लें, हम अपनी फौज को बॉर्डर पे लगा देंगे या भेज देंगे, बैरक्स में भेज देंगे। नहीं किया। हम गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना सकते थे मकबूजा कश्मीर की किसी यूरोपियन मुल्क में कहीं, ये कह करके चूंकि उनकी कोई हुकूमत नहीं है, नहीं किया। हम अपने लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे सकते थे, ये कहकर जवानों को, कश्मीर के जवानों को, पाकिस्तान के जवानों को कि हम अपनी फौज के साथ खड़े होंगे जब हमारे पर हमला होगा। नहीं किया। मेरे भाई किया क्या? जनरल साहब, ये आपने वो सारे पॉइंट रेज किए हैं जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में है, वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से खामोशी है। एक काम जो शायद हम कर सकें, जिसके ऊपर थोड़ा सा आपको याद होगा कि एक काम हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में, जीबी के ऊपर उन्होंने जो थोड़ा सा उसका स्टेटस चेंज किया था। तो क्या अभी हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को मिला के एक सूबा या 2 सेपरेट सूबे बना सकते हैं? हम ये कदम भी ले सकते हैं या नहीं? जी बना सकते हैं, और उसके अंदर ये कंडीशन भी रख सकते हैं। बनाने के बाद अगर किसी को इतराज हो कि नहीं जी नहीं, इसका ये मतलब होगा कि हमने मान ली, उसके बाद हम साथ ये कंडीशन रख सकते हैं कि यूं ही इस्तिस्वाब राय हुआ, उसके मुताबिक अगर स्टेटस चेंज करने की जरूरत है तो हम कर देंगे, ताकि आजाद कश्मीर के जो लोग हैं उनको, उनके जहनों में कोई ऐसी गलत फहमी ना रहे कि हम जबरदस्ती उनको साथ अपने मिलाना चाह रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता है मेरे भाई, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। और जो जनरल साहब, एक और आपने इन प्रपोजल्स की बात की ना, जाहिर है कि इसकी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो शायद जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं
اس پر پاکستان کا سٹانس کمزور ہو جائے گا. لیکن ایک ایشو کے اوپر لوگ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ اگر بھارت نے ایک یونیلیٹرل ایکشن لیا 5 اگست کو تو اب شملہ جو اگریمنٹ ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور اے جے کے پرائم منسٹر نے بھی یہ پہلے تجویز دی تھی کہ آپ لائن آف کنٹرول کو سیز فائر لائن ڈکلیئر کریں تاکہ لوگ وہاں پر ایک دوسرے آنا جانا شروع کر دیں تاکہ پاکستان کی طرف سے ایک میسج آئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت پریکٹیکل سٹیپ تھا, یہ گورنمنٹ بڑا آسانی سے لے سکتی تھی؟ یہ تو بالکل ایک دن کا کام بھی نہیں ہے. دوسرا چلے باقی کوئی چیز کنٹروورشل ہو سکتی ہے, مجھے اب یہ بتائیں اس میں کیا کنٹروورسی ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر پاپولیشن سینسس کروایا جائے اور یہاں پر بھی کروایا جائے تاکہ کوئی بھی ڈیموگرافک چینج نہ لا سکے, اس میں کیا کباہت؟ جنرل صاحب آپ سے بالکل آخری سوال ہے, آپ یہ بتائیے کہ ہمارا چین کے ساتھ تعلقات تو بہت اچھے ہیں. اب چین نے جب اس کو لگا کہ بھارت نے ایک جو حرکت کی ہے 5 اگست کو اس نے ریئیکٹ کیا اور لداخ کے اوپر اس نے موومنٹ کی تو اس نے اس کا ایک اسٹریٹجک بینیفٹ بھی لے لیا. تو کیا ہم چین کے ساتھ مل کر بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ بھارت کو مجبور کیا جائے کہ وہ کشمیر کے اوپر اپنی پالیسی چینج کرے, یا بالکل ہم خطے میں آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ آئسولیٹ تو ہم نہیں ہیں, اس لیے کہ چین بالکل ابھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. البتہ صاف ظاہر ہے کہ صرف چین اکیلا ہماری مدد ہمارے مرضی کے بغیر تو ہماری مدد نہیں کر سکتا نا, ہمیں بھی تو چاہیے. مجھے ایسے لگتا ہے اور اللہ کا کرے کہ میرے منہ میں خاک کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ غلط ہو, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کچھ غدار ہمیں مل گئے تھے فوج میں اور ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ صاحب کے سامنے ہے, ایسے ہی کچھ لوگ کو شاید ہمارے اور انسٹیٹیوشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کہ پالیسی سازی ہونی ہوتی ہے, وہ ہمیں وہ پالیسی بنانے دے نہیں رہے جو کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن جنرل صاحب معذرت کے ساتھ آپ کشمیر کی جب بات کریں یہ تو بڑی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ہماری جو فوج ہے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیجٹمیٹ انٹرسٹ بھی ہیں, ان کی تو فائنل سے ہوتی ہے کشمیر کے معاملے میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی پالیسی جس کا پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کو پروان چڑھنے دے گی؟ نہیں, ضرور وہ اپنی ریزسٹنس کر رہے ہوں گے, مجھے تو چونکہ معلومات نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا ضرور اثر رسوخ ہوتا ہے جیسے افغانستان کی پالیسی ہے, جیسے کشمیر کی پالیسی ہے, لیکن شاید اتنا نہ ہوتا ہو جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال یہ سوال پوچھنے کے لائق ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ آپ کی خاموشی کی وجہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے بڑا ویلیوبل انپٹ دیا. یہ تمام وہ سوالات ہیں جس کے جوابات آنے چاہیے. بہرحال ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد تھوڑا ذکر کریں گے جو پی آئی اے کے فیک پائلٹ لائسنس کا ایشو ہے اس کا فال آؤٹ جاری ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یورپ اور برطانیہ کے بعد اب امریکہ نے بھی پی آئی اے کے آپریشنز پر پابندی عائد کر دی ہے. ظاہر ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو ہوا بازی کے وزیر تھے کچھ عرصہ پہلے جو انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں 860 میں سے 262 پائلٹ ایسے ہیں جن کے لائسنس یا تو جعلی ہیں یا مشکوک ہیں, اور اس کے فوراً بعد پوری دنیا کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا. اور شہباز یقیناً یہ ایک ایسا ایشو ہے, گورنمنٹ ابھی تک ظاہر ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کئی اتنے عرصے سے غلط کام ہو رہا تھا پی آئی اے کے اندر اور پاکستان کی جو ایوییشن انڈسٹری ہے اب اس پہ وہ کیسے پردہ ڈالیں. لیکن دوسرا جو موقف اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے تھے. آپ پراپرلی پہلے انکوائری کرتے, آئیڈینٹیفائی کرتے, ان پائلٹس کو سائیڈ لائن کرتے, وہ تمام سٹیپس لینے کے بعد سول ایوییشن اتھارٹی کو اسٹرینتھن کرتے. یہ گورنمنٹ 2 سال ان کو ہو چکے ہیں, 2 سال سے ڈی جی سول ایوییشن اتھارٹی تک یہ اپوائنٹ نہیں کر سکے. کامران مسئلہ پتہ کیا ہے, اس حکومت نے ہر مسئلے کو ایسے لیا ہے کہ جیسے یہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جو قومی معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر سیاست نہیں ہوتی, اور بدقسمتی سے یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جو کہ 2018 سے یہ مسئلہ چل رہا تھا اور اس کے اوپر پی آئی اے اور سول ایوییشن اتھارٹی کچھ نہ کچھ کام کر رہی تھی اور بیہائنڈ دا کلوز ڈورز کر رہی تھی, ٹھیک کر رہی تھی کیونکہ اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اور غالباً حکمرانوں کو لگا جی کہ نہیں اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا پوائنٹ سکورنگ کے لیے, پوائنٹ سکورنگ کیا اور اس کا نقصان ہوگا. اب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, خبر بھی شیئر کرنی ہے. ایک انتہائی جو ذمہ دار شخصیت ہیں جو اس وقت پاکستان کے بہاف پر جو یورپین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کے لوگ ہیں اور باقی دنیا سے اس وقت جو مذاکرات چل رہے ہیں, کیونکہ پی آئی اے تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام دنیا کے خدشات دور کیے جائیں اور پی آئی اے کی جو فلائٹ آپریشن ہے جلد بحال کیا جائے. لیکن ان حکام نے, ان صاحب نے ایٹ لیسٹ مجھے یہ بتایا کہ حالات اب اتنے خراب ہیں کہ پی آئی اے کا برانڈ اتنا خراب ہو چکا ہے
اس انکشاف کے بعد کہ شاید اس کو دوبارہ بحال نہ کیا جا سکتا. تو بہتر یہی ہے ان کے خیال میں کہ اس پی آئی اے کو یا تو پرائیویٹائز کر دیں یا بند کر دیں یا ایک نئے نام سے جو نیشنل فلیگ کیریئر ہے اس کا آغاز کریں. ادروائز اس کی دوبارہ بحالی جو ہے یہ ناممکن نظر آتی ہے, کیونکہ حکومت ابھی بھی دعویٰ کر رہی ہے. علی زیدی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ایک دفعہ پھر جو پی آئی اے ہے وہ دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن بنے گی. لیکن جو پروفیشنل ویو ہے, جو ان پٹ ہے ان لوگوں کا جو ڈائریکٹلی اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کے خیال میں شاید حالات اب اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پی آئی اے کی ریوائول جو ہے وہ مشکل ہو. مے بی ایک انڈیویجول اوپینین ہو, لیٹس ہوپ کہ ایسا نہ ہو, لیکن گورنمنٹ کو شاید یہ سوچنا چاہیے کہ جب اس قسم کا قومی اداروں کے بارے میں جب وہ اعلان کرتے ہیں تو اس پر اچھی طرح سے سوچ سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ اس کی امپلیکیشنز بہرحال بڑی سخت ہوتی ہیں. اینی ویز آج کے پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.